سلیم صافی ایک کالم نگار ہیں اور جیو پر جرگے کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک صحافی بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک بم پھوڑا، یعنی جسٹ یسٹرڈے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک کردش نے، ایک عراقی نے، پاکستان کے ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو، جو کہ پہلے ہی کسی یعنی بیماری کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھے، ان کو کیسے بیوقوف بنایا، اور اس کردش کی تشہیر کس طرح سے پاکستان میں ہوئی، اور کون سے ایسے لوگ تھے جو اپنی کم علمی یا اپنی کم علمی ہی میرے خیال میں کوئی مناسب لفظ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہونے کی راہ ہموار کی۔ سلیم صافی صاحب کی یہ تحریر ہے، اور یہ ان کی آفیشیل یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، جو کہ کسی اور صاحب نے صرف اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے جو انہوں نے لکھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سینیٹر ہیں جن کا نام ہے طلحہ محمود، ان کے بچے کو کوئی یعنی وہ اسپیشل چائلڈ ہے، تو اس کی علاج کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی جہاں جہاں ان کو بتایا گیا۔ پھر انہوں نے ایک شخص جو کہ عراق کا رہنے والا ہے، اور اس کا نام ہے مولا علی کردستانی، اور اصل نام ہے اس کا علی محمد حسن، اس کو انہوں نے وہاں سے عراق سے بلوایا، اور اس کے ٹکٹ کا اور اس کی رہائش کا اور اس کی سب چیزوں کا بندوبست کیا، کیونکہ وہ ایک فادر ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے کا علاج ممکن ہو تو وہ ضرور ہو۔ اب اس کردستانی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ایسا معجزاتی کام کرتا ہے کہ جو کسی کے آنکھوں پر ہاتھ لگا دیں تو جو نابینا ہے اس کی بینائی لوٹ آتی ہے، اور جو سن نہیں سکتا یعنی جو بہرا ہے وہ سننے لگتا ہے، اور جو بول نہیں سکتا وہ گفتار کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کردستانی کے بارے میں مشہور تھا، تو جس کی وجہ سے ہمارے ان سینیٹر صاحب نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اس کو اپنے بچے کے علاج کے لیے پاکستان میں بلایا۔ اب بقول سلیم صافی صاحب کے اس کی بھنک یا اس کی خبر ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب کو پہنچ گئی، اور انہوں نے بھی اپنے کسی بچے کے علاج کے لیے اس سے ملاقات کی، اور پھر اس کو سرکاری دفتر میں دعوت بھی دی، اور پھر یہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی، جس میں وہ اس کی بڑی زیادہ تعریف فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر۔ پھر اس میں ہمارے سلیم صافی صاحب نے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، اور وہ سرٹیفکیٹ بالکل ثاقب نثار کی طرح کا سرٹیفکیٹ تھا، جیسے انہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا، اور آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح سلیم صافی صاحب نے عمران خان کی نفرت میں، کیونکہ وہ عمران خان کے جتنے نقاد ہیں یا جتنے اس کے اگینسٹ بولتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو انہوں نے بہت دور کی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، جیسے یہ ایک پھکتی ہے، تو اس میں سلیم صافی صاحب نے بھی اسد کیسر کو پہلے جو سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے جماعت اسلامی میں تھے، اور جماعت اسلامی کے لوگ کسی طرح کے یہ ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ دقیانوسی خیالات اور اس طرح کے ٹوٹکوں پر تو بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں، تو مجھے تو ان میں نظر آتے ہیں، اور میں ان کے یعنی آن دیئر فیس میں ان کو یہ کہتا رہا ہوں، اور اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں ان میں باطن پائی جاتی ہیں۔ لیکن سلیم صافی صاحب کو شاید اس لیے نظر نہیں آئی کیونکہ وہ عمران خان پر سارا مدعا گرانا چاہ رہے تھے۔ اینی ویز، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کردستانی صاحب تھے یہ یہاں پر آئے اور انہوں نے دعوتیں اڑائیں، اور یہ اسد کیسر صاحب نے ان کی ویڈیو کا سارا انتظام کر دیا، یعنی ان کی اسد کیسر صاحب کے ساتھ ویڈیو تھی، جو کہ ایک قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، تو اس وجہ سے کردستانی کی ویڈیو پورے پاکستان میں وائرل ہو گئی، اور جن جن لوگوں کے عزیز یا بچے یا جو بھی افراد فیملی میں کوئی نابینا تھا،
کوئی گفتار نہیں رکھتا تھا یا کسی کو سننے کی پرابلم تھی، تو وہ جوک در جوک جو ہے وہ ہمارے ان سینیٹر صاحب کے دروازے پر تشریف لائے، اور اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ ملینز آف پیپل جو ہیں وہ اسلام آباد کے باہر کسی ہوٹل کے باہر یا کسی گھر کے باہر وہ انتظار کرتے رہے۔ تو پھر سلیم صافی صاحب اپنی سادگی میں کہہ گئے کہ پھر یعنی ہم سے، یعنی سلیم صافی صاحب سے یا ان کے ادارے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پر لوگوں نے رابطہ کیا کہ یہ کردستانی سے ان کی ملاقات اور یہ سب کچھ کیا ہے، تو یہ اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں بتا پائے تھے جب تک وہ کردستانی پاکستان میں تھا۔ اب جب پاکستان سے کردستانی روانہ ہو گیا تو سلیم صافی صاحب نے یہ سٹوری اسی طرح بریک کی ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف کے حمایت میں گلگت بلتستان کے جج صاحب نے ایک سٹوری انہی کے یعنی ادارے کے ایک اور صحافی نے بریک کی تھی، یعنی وہ گواہی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ثاقب نثار نے عمران خان کو لانے میں اور نواز شریف کی حکومت کو ٹاپل یا ان کی ضمانت نہ ہونے دینے میں کردار ادا کیا تھا۔ تو اگر آپ ان سب افراد کو قریب سے ایگزامن کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے تقریباً سبھی کسی نہ کسی حد تک یہ اسی جماعت اسلامی کا حصہ رہے جن کی سلیم صافی صاحب بہت زیادہ تعریف فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بہت قریب سے چیزوں کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کبھی جماعت اسلامی جیسی جماعت کو اس طریقے سے ووٹ نہیں دیا جس کا سلیم صافی صاحب اپنے اس وی لاگ میں پورا پروپیگنڈا فرما رہے ہیں۔ عمران خان کی یعنی اس سے اختلاف کی کئی ایک وجوہات سلیم صافی صاحب کی ہو سکتی ہیں، لیکن اس واقعے کو اس طریقے سے ٹوٹکے اور جادو ٹونے سے جوڑنا ایک غیر مناسب عمل ہے۔ اس میں فاروق قیصر صاحب ہوں یا ہمارے صدر پاکستان ہوں یا ان کے دیگر افراد ہوں، یہ سب کسی نہ کسی زمانے میں جماعت اسلامی میں رہے، اور اگر تھوڑا سا آپ اور پیچھے چلے جائیں تو یہ احسن اقبال صاحب اور پھر ایاز امیر صاحب اور پھر نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جو کہ اسی جماعت کا حصہ رہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کو ووٹ نہیں ملے گا تو پھر وہ شاطر پن تو دکھایا جاتا ہے، تو پھر وہ دکھا کے کسی اور جماعت میں شامل ہو گئے اور یوں ووٹ حاصل کر سکے۔ تو عوام کو بہت سارے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے، اور باخبر رہنے کے لیے آپ کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ لوگ ایک ہی چہرے پر کئی چہرے سجا کر کچھ اس طریقے سے چلتے ہیں کہ آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ کردستانی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں، تو اب سلیم صافی صاحب وہ لکیر پیٹ رہے ہیں جس پر سے سانپ کب کا گزر چکا ہے۔ تو ہمیں یہ خبر اس طریقے سے بتانے میں کہ ان سے بھی رابطہ کیا گیا، ان سے بھی پوچھا گیا، تو یہ کچھ اس پر اس وقت روشنی نہیں ڈال سکے تھے۔ اب روشنی ڈالنے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اور اچھوتے ابھرتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ کسی اگلے ویلاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔